سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت شروع کیے گئے منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ کسانوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے پاکستان سٹیزن پورٹل پر ایک الگ کیٹیگری فعال کر دی گئی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ زراعت میں جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے لیے ایگرو بایو ٹیک پارک کا ایک منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ دنیا افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے اسے تنہا نہ چھوڑے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ افغانستان میں حفظان صحت کی فراہمی کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے، خسرہ اور اسہال کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ٹانک میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کارروائی میں کالعدم دہشت گرد تنظیم کے ایک سرغنہ کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے اربوں ڈالر مالیت کی چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت شروع کیے گئے منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں سی پیک کے تحت مٹیاری سے لاہور تک مکمل کی گئی 600 کیوی ترسیلی لائن کے افتتاح کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا دائرہ کار اب بجلی پیدا کرنے اور شاہراہوں کی تعمیر کے منصوبے سے صنعتوں اور زراعت کے شعبے میں تعاون تک وسیع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں اہم شعبے سرمایہ میں اضافے کے ذریعے پاکستان کا قرض کم کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ مٹیاری لاہور ترسیلی لائن کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ 866 کلومیٹر طویل اس جدید ترسیلی لائن سے توانائی کا خسارہ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ صارفین کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے ترسیلی لائن کے منصوبوں میں مزید سرمایہ کاری کی جائے گی۔ توانائی کے وزیر حماد اظہر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 6 ماہ کے آزمائشی مرحلے کے بعد یہ منصوبہ اب بجلی کی ترسیل کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کے تحت دوسرے منصوبے بھی وقت پر مکمل کیے جائیں گے۔ پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ نے کہا کہ مٹیاری لاہور ترسیلی لائن سے گرڈ سسٹم کے تحفظ اور پائیداری ملے گی، پورے ملک میں توانائی کی تقسیم کا عمل بہتر ہوگا اور بجلی کی لاگت میں کمی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک سے اب تک 25 ارب 40 کروڑ ڈالر سرمایہ کاری ہوئی ہے اور روزگار کے 75,000 مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے نے پاکستان کے سماجی اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ کسانوں کی سہولت اور ان کے مسائل کے فوری اور مؤثر حل کے لیے پاکستان سٹیزن پورٹل پر فارمرز ایگریکلچر کی ایک الگ کیٹیگری فعال کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ اس کیٹیگری کے تحت موصول ہونے والی شکایت کو ترجیح دی جائے اور انہیں میرٹ پر حل کیا جائے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ کسانوں کو اس سہولت کے بارے میں معلومات سوشل میڈیا کے ذریعے ضلعی انتظامیہ اور کسانوں سے متعلقہ دفاتر میں بینر لگا کر فراہم کی جائیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ زراعت میں جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے لیے ایگرو بایو ٹیک پارک کا ایک منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ آج راولپنڈی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ زراعت کے شعبے کو ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہونے کے باوجود ماضی میں نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت برآمدات میں اضافے اور ملک کی اقتصادی صورتحال تبدیل کرنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت تمام اہم شعبوں پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ سمندری امور کے وزیر علی زیدی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے کامیاب ماہی گیر پروگرام شروع کیا ہے اور ماہی گیروں کی ترقی کے لیے انہیں قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ آج کراچی میں میری ٹائمز کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ سمندری معیشت قومی معیشت کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ اس سے کئی شعبے وابستہ ہیں۔ علی زیدی نے کہا کہ جہاز رانوں کو نادرا کی جانب سے ڈیجیٹل شناخت جاری کی گئی ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد نیازی نے کہا ہے کہ پاک بحریہ پاکستان کی بے پناہ غیر استعمال شدہ سمندری معیشت بروئے کار لانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ میری ٹائمز کے عالمی دن کے موقع پر جو آج منایا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ملک کے سمندری شعبے میں پائیدار ترقی کی گنجائش اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ بروئے کار لایا جائے تاکہ یہ قومی معیشت میں اپنا حصہ ادا کر سکے۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے کہا کہ پاک بحریہ اپنی اہم ذمہ داریوں سمیت دنیا بھر میں بحری راستوں کے ارد گرد کاروباری قافلوں کو چلانے والے قومی انسانی وسائل کی اہمیت سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ کسی تاخیر کے بغیر کرونا ویکسین لگوائیں۔ ایک ٹویٹ میں NCOC نے یاد دہانی کرائی ہے کہ ویکسین نہ لگوانے والوں پر کل سے سخت پابندیاں عائد کر دی جائیں گی، جن میں تعلیمی ادارے، سفری سہولیات، کاروباری مراکز اور دوسرے ضروری خدمات کے شعبے شامل ہیں۔
ادھر ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ مزید 39 افراد جاں بحق اور 1742 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ روز 52,635 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور مثبت کیسز کی شرح 3.3% رہی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ دنیا کو چاہیے کہ وہ افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے اسے تنہا نہ چھوڑے۔ آج اسلام آباد میں افغانستان کی تعمیر نو کے حوالے سے ایک کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ دنیا کو افغانستان میں نئی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا افغان مسئلے پر موقف واضح رہا ہے اور انہوں نے ہمیشہ تنازع کے سیاسی حل پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان واحد ملک ہے جس نے 40 لاکھ افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کی اور افغان شہری بڑی تعداد میں اب بھی پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ قومی سلامتی کے مشیر موعد یوسف نے کہا ہے کہ پاکستان ایک مستحکم افغانستان کا خواہاں ہے۔ اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ کے اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ پڑوسی ملک میں امن و استحکام کے لیے جدوجہد کی ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ دنیا کو اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 9/11 کے بعد افغانستان سے متعلق پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان میں دہشت گردی آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی ملک کے استحکام کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ افغانستان میں حفظان صحت کی فراہمی کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ خسرہ اور اسہال کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور پولیو کا مرض ایک بڑا خطرہ بن رہا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق کرونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے سرگرمیاں بھی نہ ہونے کے برابر ہیں اور ملک کے بچوں کی نصف آبادی غذائی قلت کے خطرے سے دوچار ہے۔ جنیوا میں قائم عالمی ادارے صحت نے نشاندہی کی کہ صحت کے 2300 سے زائد مراکز ہیں جنہیں پہلے عالمی بینک امداد فراہم کرتا تھا۔ صرف 17% مکمل فعال ہیں اور 2/3 میں ضروری ادویات کی قلت ہے۔ کالعدم دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان کا سرغنہ خواجہ دین المعروف شیر خان ٹانک میں سیکیورٹی فورسز کی خفیہ معلومات پر مبنی کارروائی کے دوران ہلاک ہو گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 27 سالہ کیپٹن سکندر شہید ہو گئے جن کا تعلق پاک پتن سے تھا۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے ہتھیار اور اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع شوپیاں میں بھارتی فوج نے دارالعلوم کے طلباء کو بے دردی سے مارا پیٹا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج ضلع کے علاقے کیلار میں رات کے وقت محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران دارالعلوم کے کیمپس میں گھس گئی اور طلباء اور اساتذہ پر بے رحمی سے تشدد کیا گیا۔ مشرق وسطیٰ کے لیے اقوام متحدہ کے ایک نمائندے ٹور وینسلینڈ نے ایک سیاسی افق کے قیام کے لیے عالمی کوششوں کو دوبارہ منظم کرنے پر زور دیا ہے جس سے فلسطینی علاقے پر قبضہ ختم اور ریاستی حل کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ امن عمل کے لیے خصوصی رابطہ کار نے کہا کہ اسرائیلی اور فلسطینی اعلیٰ حکام کے درمیان حالیہ رابطے حوصلہ افزا ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج نے مقبوضہ بیت المقدس میں ایک خاتون سمیت 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اور اب کرکٹ۔ راولپنڈی میں قومی T20 کپ میں سینٹرل پنجاب نے نارتھرن کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 1.4 اوورز میں 9 رنز بنائے تھے جبکہ اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے سینٹرل پنجاب نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران سندھ، بالائی پنجاب، جنوب مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور اس کے ملحقہ علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس عرصے کے دوران زیریں سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں موسلادھار بارش کی توقع ہے جبکہ ملک کے دوسرے حصوں میں موسم خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے بعض شہروں کے درجہ حرارت: اسلام آباد، کراچی اور مظفر آباد 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 35، کوئٹہ 30، گلگت 34 اور مری 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لیہ، پلوامہ اور شوپیاں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ موسم خشک رہے گا۔ تاہم جموں، اننت ناگ اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت شروع کیے گئے منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ دنیا افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے اسے تنہا نہ چھوڑے۔ اور ٹانک میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کارروائی میں کالعدم دہشت گرد تنظیم کے ایک سرغنہ کو ہلاک کر دیا ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر